اوکے ناؤ ول اسٹارٹ دا سیکنڈ چیپٹر. ہم یہ آلریڈی کور کر چکے ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو گو تھرو کرا دیتا ہوں کہ اس میں ڈیٹا بیس کی انسٹالیشن ہم کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ٹاسک آف ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرس کیا ہیں جی؟ ایویلویٹ دا ڈیٹا بیس سرور ہارڈ ویئر, انسٹال اوریکل سافٹ ویئر, پلان اینڈ ڈیٹا بیس سیکورٹی اینڈ پلاننگ دا ڈیٹا بیس اینڈ سیکورٹی اسٹریٹجی, کریٹنگ مائگریٹنگ اینڈ اوپننگ دا ڈیٹا بیس, بیکنگ اپ دا ڈیٹا بیس اینڈ سو آن. نئے یوزرس کریٹ کرنا, ڈیٹا بیس کا میں ٹیبلس کریٹ کرنا, اگر ڈیزاسٹر ہوتا ہے ریکوری کرنا, پرفارمنس کو مانیٹر کرنا. یہ ڈے ٹو ڈے آپ کے ڈی بی اے کے ٹاسکس ہوتے ہیں. آپ کے پاس جو ٹولز اویلیبل ہیں ڈیٹا بیس کی مینجمنٹ کرنے کے لیے, اوریکل یونیورسل انسٹالر ہے جس کے تھرو آپ ڈیٹا بیس کا سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں یا اپگریڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیٹا بیس کنفیگریشن اسسٹنٹ ہے, یہ بھی ہم نے یوز نہیں کیا, آج ہم یوز کریں گے. اس کے تھرو آپ ڈیٹا بیس کریٹ اینڈ ڈراپ کر سکتے ہیں. ڈیٹا بیس اپگریڈ اسسٹنٹ ہے, ایک پریویس ریلیز سے نئی ریلیز کے اوپر اپگریڈ کرنا تو اس کے تھرو کر سکتے ہیں. اوریکل نیٹ مینیجر ہے, کلائنٹ سرور کنیکٹیوٹی کرا سکتے ہیں. اوریکل انٹرپرائز مینیجر ہے, گرافیکل ٹول ہے جس کے تھرو آپ ڈیٹا بیس کی ایڈمنسٹریشن کر سکتے ہیں. ایس کیو ایل پلس ہے جس کے تھرو آپ ڈیٹا بیس سے کنیکٹ ہو کے کیوریز وغیرہ لکھ سکتے ہیں. ریکوری مینیجر ہے, اس کے تھرو بیک اپ اینڈ ریکوری کے ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں. اوریکل سیکیور بیک اپ ہے, جس کے تھرو آپ ڈائریکٹلی ڈیٹا بیس کا بیک اپ ٹیپ کے اوپر لے سکتے ہیں. ٹیپ ڈرائیو ہوتی ہے, اس کے اوپر ٹیپ کارٹریجز ہوتی ہیں, اس پہ لے سکتے ہیں. ڈیٹا پمپ ہے, اس کے تھرو آپ ڈیٹا بیس میں سے فلیٹ فائل میں لوڈ کر سکتے ہیں. فلیٹ فائل میں سے یعنی کہ ڈیٹا کا بیک اپ لے کے ایک اوریکل کے ڈیٹا بیس سے دوسری ڈیٹا بیس میں ڈیٹا موو کر سکتے ہیں. اینڈ ایس کیو لوڈر ہے, آپ ایکسل میں ڈیٹا ہے وہ آپ نے ٹیبل میں لوڈ کرنا ہے. ایکسل میں بہت سارا ڈیٹا آپ کا پڑا ہوا ہے, وہ آپ کو کہا جاتا ہے یہ ایک ٹیبل ہے اس میں لوڈ کر دیں, تو آپ وہ ایس کیو لوڈر کے تھرو ایک ایکسل کی فائل سے یا فلیٹ فائل سے وہ ڈیٹا اٹھا کے ٹیبلس میں لوڈ کر سکتے ہیں. یہ ساری یوٹیلیٹیز ہم یوز کریں گے. یہ ریکوائرمنٹس ہیں. 1 GB منیمم میموری ہونی چاہیے ڈیٹا بیس کے لیے, 1.5 GB سویپ اسپیس ہونی چاہیے, 400 MB ٹیمپریری ٹیمپ میں جگہ ہونی چاہیے. آپ کے فائل سسٹم پہ ایک ٹیمپ ڈائریکٹری ہوتی ہے روٹ کے اندر, وہاں پہ منیمم 400 MB ہے. بٹوین 1.5 GB to 3.5 GB فار اوریکل سافٹ ویئر, 1.2 GB فار پری کنفیگر ڈیٹا بیس. اگر آپ کی ڈیٹا بیس کا یوزلی سائز بڑا ہوتا ہے, GBs میں ہوتا ہے, ٹیرا بائٹس میں ہوتا ہے, تو اس حساب سے آپ کو اسپیس چاہیے ہوگی. اینڈ 2.4 GB فار دا فلیش ریکوری ایریا. یہ دیکھیں گے ہم کیا پرٹیکل کیا ہے. اینڈ دین آپریٹنگ سسٹم جیسے لائنکس کے لیے پری ریکوزیٹس کیا ہے وہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں, امپلیمنٹیشن بھی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایشوز تو نہیں ہے. آر پی ایمز ہیں, یوزر کریشن ہے, گروپ کریشن ہے, کرنل پیرامیٹر کی سیٹنگ ہے, اور پھر آپ اوریکل کے انسٹالیشن کرتے ہیں. دین جی او ایف اے, آپٹیمل فلیکسیبل آرکیٹیکچر. او ایف اے از دا ڈائریکٹری اسٹرکچر وی فالو ٹو انسٹال دا اوریکل سافٹ ویئر. دیکھیں ہم جیسے یوزر 1 میں اے پی پی کا فولڈر بناتے ہیں, اس میں پروڈکٹ کا, اس میں 11.1.0, پھر اس میں DB ہوم _1, یہ پورے ڈائریکٹری اسٹرکچر جو بناتے ہیں نا. ادروائز ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یوزر 1 میں ایک ڈائریکٹری بنائے اوریکل کے نام سے, اس میں سارا سافٹ ویئر انسٹال کریں, لیکن وہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے. ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ اوریکل نے جو آپ کو ڈائریکٹری اسٹرکچر جس طریقے سے دیا ہوا ہے وہ فالو کریں. دیٹ ڈائریکٹری اسٹرکچر از کالڈ او ایف اے, اوریکل فلیکسیبل آرکیٹیکچر. یہ یاد رکھنا آپ نے, فلیکسیبل آرکیٹیکچر. جب آپ سے پوچھا جائے نا او ایف اے کیا ہے, دا ڈائریکٹری اسٹرکچر that we follow during Oracle software installation is called OFA. OFA organize large amounts of software, facilitate routine administrative tasks, facilitate switching between multiple Oracle databases and manage and administrate database growth. تو آپ کو easily ڈائریکٹریز ہوتی ہیں, پیرنٹ ڈائریکٹری ہے, اس کے اندر بہت ساری سب ڈائریکٹریز ہیں, ہر ڈفرنٹ ڈائریکٹریز کے اندر ڈفرنٹ طرح کا اوریکل کا وہ بائنریز پڑی ہوئی ہے, آرگنائز کر کے رکھا ہوا ہے, تو یہ مینیج کرنا آسان ہوتا ہے اگر آپ او ایف اے فالو کریں. اچھا, او ایف اے جو ہے اس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو ماؤنٹ پوائنٹس یا پارٹیشنز ہوں یا تو وہ یوزر 1 سے اسٹارٹ ہونی چاہیے یا ڈسک 01 سے, یا آپ اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن اوریکل ریکمینڈ کرتا ہے یوزر ہم نے یوزر 1 سے پارٹیشن بنائی ہے. ٹھیک ہے, ڈائریکٹریز میں یوزر 1 میں اے پی پی اوریکل کے نام سے یا تو فولڈر بنائیں, اگر ڈیٹا بیس کر رہے ہیں اور اگر اپلیکیشن کر رہے ہیں تو اے پی پی ایپل مینیجر کے نام سے بنائیں. فائلز میں کنٹرول فائلز کے جو نام دیں, کنٹرول اور آگے اس کا نمبر .ctl دیں. ریڈو لاگ فائلز میں ریڈو اور اس کا نمبر .log دیں, اور ڈیٹا فائلز میں ٹیبل سپیس کا نام اور آگے 01, 02, 03.dbf دیں. یہ کنونشن ہے جو کیا کہا جاتا ہے کہ فالو کرنا ہے, لیکن آپ کی مرضی ہے, اگر آپ نہ فالو کرنا چاہیں تو اپنی کنونشن کر سکتے ہیں فالو. Usually large company do follow this. Yeah, definitely. Because the next person gonna come. Yeah, so it will be easy. Yeah. Because he studies Oracle. Yeah. Oracle base of the Oracle directory structure of OFA. OFA میں جو سب سے پہلی ڈائریکٹری ہوتی ہے دیٹ از کالڈ اوریکل بیس. اوریکل ہوم ڈائریکٹری کنٹیننگ دا اوریکل سافٹ ویئر از کالڈ اوریکل ہوم. یہ ویریبلس ہیں جو آپ کو سیٹ کرنے ہوتے ہیں, انوائرمنٹ ویریبلس. دیز آر کالڈ انوائرمنٹ ویریبلس.
ونڈوز میں یہ خود ہی سیٹ ہو جاتے ہیں, لائنکس یونکس میں آپ کو سیٹ کرنے پڑتے ہیں. یہ سیٹ کرنے کے لیے کمانڈ ہے ایکسپورٹ اور اگلے ویریبل کا نام ایکول ٹو اس کی ویلیو. ٹھیک ہے, اگر آپ نے یہ کوئی ویریبل سیٹ کرنا ہے تو آپ کمانڈ لائن پہ جائیں گے. تو فار ایگزامپل آپ نے اوریکل ہوم سیٹ کرنا ہے تو آپ کریں گے ایکسپورٹ, ویریبل کا نام ہمیشہ اپر کیس میں دیا جاتا ہے, اوریکل انڈرسکور ہوم ایکولس ٹو اور پاتھ دے دیں گے جہاں پہ آپ اوریکل کا سافٹ ویئر انسٹال کرنے لگے اس پوری ڈائریکٹری تک کا پاتھ. فار ایگزامپل اس میں U01/app/oracle/product اینڈ سو. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ نام دے دیں تو آپ وہ دے سکتے ہیں. لیٹس ابھی ہم پاتھ نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ کر کے 1 by 1 ٹرمینل میں دیں. تو ٹرمینل میں دیں گے تو اس کا اسکوپ اس ٹرمینل تک رہے گا. اب ایگزٹ کر دیں گے تو وہ ویریبل ختم ہو جائیں گے. دوبارہ جب آپ ٹرمینل اوپن کریں گے, ڈیٹا بیس سے کنیکٹ ہونا ہے, SQL انووک کرنا ہے, تو پھر یہ سارے ویریبلز آپ کو سیٹ کرنے پڑیں گے. اوریکل ہوم, اوریکل بیس, پاتھ, SID یہ سارے سیٹ کرنے پڑیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیش پروفائل میں سیٹ کریں. وہ سیٹ کریں گے, وہ ہر دفعہ آپ کو سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جب بھی ٹرمینل اوپن کریں گے وہ سیٹ ہو جائے گا. اس کے تھرو آپ سیٹ, یہ ویریبلز ہیں جو آپ کو سیٹ کرنے ہوتے ہیں. دین یہ یونیورسل انسٹالر ہے جس کے تھرو آپ انسٹالیشن کرتے ہیں, یہ بھی پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں چیپٹر میں یہی تھا. ابھی ہم انسٹالیشن کرنے لگے. اسٹارٹ. پری ریکوزٹ ہمارے آلریڈی ہوئے ہیں اس مشین پہ. ٹھیک ہے, ہم نے سمپلی اوریکل کا سافٹ ویئر اسٹارٹ کرنا ہے, انسٹالیشن اسٹارٹ کر دیں گے. میرے پاس اوریکل کا سافٹ ویئر پڑا ہوا ہے یہ ڈیٹا بیس کے فولڈر میں. آپ سمپلی کیا کریں گے, یہاں پہ ہم رن انسٹالر چلائیں گے, /run installer. تو یہ اب اس سے پری ریکوزٹ وہ جو ہیں وہ پہلے سے ہوئے ہوئے, RPM, یوزر کریشن, گروپ کریشن, رائٹس دینا اس کو, اور اس کے علاوہ کرنل پیرامیٹرز کی سیٹنگ, وہ سارے پہلے سے ہم نے کیے ہوئے. پہلی اسکرین ہے, آپ نے ای میل ایڈریس دینا تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں. نیکسٹ کرتے ہیں, یس کریں گے, وہ کہے گا ای میل ایڈریس نہیں دیا. اب یہاں پہ دیکھیں کریٹ اینڈ کنفیگر ڈیٹا بیس, یہ کریں گے تو آپ کو ڈیٹا بیس بھی کریٹ کر دے گا اور سافٹ ویئر بھی انسٹال کر دے گا. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ انسٹال ڈیٹا بیس سافٹ ویئر اونلی, صرف سافٹ ویئر انسٹال کرو, ڈیٹا بیس میں بعد میں کریٹ کروں. تو دونوں میں سے جو مرضی کر لیں. ہم ابھی فی الحال یہ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے پہلے ہم نے کیا کیا ہے, کریٹ اینڈ کنفیگر ڈیٹا بیس والا کیا ہے, تو آج ہم مینولی ڈیٹا بیس کریٹ کرنا بھی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, انسٹال اینڈ کنفیگر سافٹ ویئر اونلی کرتے ہیں. نیکسٹ, باقی وہی ہے, سنگل انسٹنس ڈیٹا بیس کرنی ہے, کلسٹر کرنا ہو تو سیکنڈ آپشن کریں گے. ہم ابھی فی الحال سنگل انسٹنس کریں. نیکسٹ, لینگویجز کون سی کرنی ہے, ہم نے ڈیفالٹ لینگویج میں کرنا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ. ہاں اردو نہیں ہوگی. دین جی انٹرپرائز ایڈیشن کرنا ہے یا اسٹینڈرڈ کرنا ہے یا اسٹینڈرڈ 1 کرنا ہے. ڈفرنٹ طرح کے فیچرز اویلیبل ہوں گے, جس کا لائسنس آپ کی کمپنی نے لیا ہوگا وہ آپ ایڈیشن کریں گے. تو ہم فی الحال یہاں پہ انٹرپرائز ایڈیشن کر رہے ہیں. کہاں پہ کرنا ہے یہ آپ سے پوچھ رہے جی. U01 ایپ اوریکل میں یہ آپ کا اوریکل بیس ہوگا, اور یہ آپ نے اوریکل ہوم سیٹ کیا ہوا ہے کیونکہ ہم نے بیچ پروفائل میں سیٹ کیا ہوئے ہیں, اس نے خود ہی اٹھا لیا. تو ہم اس لوکیشن پہ ڈیفینیٹلی اوریکل انسٹال کرنا چاہیں گے. نیکسٹ کرتے ہیں. یہ گروپ جو وہ ہے کہ آپ OSDBA گروپ کون سا ODBA کریں گے, OS اوپر کون سا ہے. اگر ایک ہی گروپ بنایا آپ نے تو وہی کریں گے. آپ نے ملٹیپل گروپس بنائے ہوئے تو پھر یہاں پہ آپ OS اوپر میں اوپر کے نام سے گروپ دیں گے, اور OSDBA میں DBA کے نام سے گروپ دیں گے. یہ گروپس وہ ہیں, یہ وہ گروپس ہیں جن کے تھرو ایسس یوزر لاگ ان ہو سکتا ہے بغیر پاسورڈ کے. یہ آگے چل کے دیکھتے ہیں. ابھی پری ریکوزٹس چیک کرے گا, وارننگس دے گا, آپ نے ان کو اگنور کر دینا ہے. نیکسٹ اینڈ فنش کر دینا جی. تو وین یو ول انسٹال, جب اوریکل کا سافٹ ویئر انسٹال ہو جائے گا تو آپ کو کہے گا یہ اسکرپٹ رن کرو. آپ سمپلی اسکرپٹ کو کاپی کریں گے, ایک ٹرمینل اوپن کر کے روٹ یوزر سے لاگ ان ہو جائیں گے. SU- اور روٹ کا پاسورڈ, اور آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا, انٹر کر دینا. جو پوچھے گا آپ نے وائی اور سمپلی انٹر کر دیتے ہیں. تو یہ اسکرپٹ رن ہو گیا. اس کو مینیمائز کر دیتے ہیں ہم, اور اس کو اوکے کر دیتے ہیں. سو یور اوریکل سافٹ ویئر از انسٹالڈ ناؤ. ابھی ڈیٹا بیس نہیں بنی,
تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹرمینل اوپن کر کے، یا ہم نے آلریڈی ہمارے پاس ایک ٹرمینل اوپن ہے اوریکل یوزر سے ہم لاگ ان ہے اس میں. اب آپ نے کیا کرنا ہے ڈیٹا بیس کریٹ کرنی ہے. ڈیٹا بیس سے پہلے آپ نے ایک ٹول چلانا ہے نیٹ سی اے کے نام سے، نیٹ کنفیگریشن اسسٹنٹ. دیٹ از دا ٹول. آپ سمپلی لکھ کے انٹر کریں گے. اچھا اس نے کہا جی نیٹ سی اے کمانڈ ناٹ فاؤنڈ. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ وہ پاتھ غلط ہے. یا دیکھتے ہیں ہم نے کس پاتھ پہ کس نام سے کیا ہے. یہ بات ہے، میں اس کو ویریفائی کرتا ہوں اس کے ساتھ. ڈاٹ بیش اینڈ پروفائل نا وہ یاد رکھے گا آپ ہوم اوریکل کے اندر ہونے چاہیے، وہاں پہ پڑے. ادروائز کسی اور جگہ پہ کیا تو وہ ایک نئی بیچ پروفائل بنا دے گا اس لوکیشن پہ. ٹھیک ہے. سو وی آئی ڈاٹ بیش، یا آپ ہمیشہ یہ کریں کہ وی آئی سلیش ہوم سلیش اوریکل سلیش ڈاٹ بیش پروفائل، تاکہ آپ جہاں بھی ہوں آپ ہمیشہ اسی پروفائل کو اوپن کریں. وی آئی اور آگے فائل کا پورا پاتھ نام دیں. یہاں پہ بھی وہی ایشو ہے. 11.2.0 کے نام سے ہم نے کیا ہے، اور ڈی بی ایکسٹ کرتے ہیں، ایگزٹ کرتے ہیں اور ایک دفعہ لاگ آف کر کے now we'll start the net CA, that is the net configuration assistant tool. And before creating a database we'll create a listener first. It will invoke a tool and it will say that listener configure کرنا ہے، naming method کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو ہم نے listener کرنا ہے پہلا والا آپشن. ٹھیک ہے. اگر آپ نے سافٹ ویئر انسٹال کرتے وقت وہ سب سے پہلا والا آپشن سلیکٹ کیا تھا نا کہ انسٹال اینڈ کنفیگر ڈیٹا بیس سافٹ ویئر، تو اس میں پھر وہ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس نے لسنر بھی بنا دیا، اس نے ڈیٹا بیس بھی بنا دیا، اوریکل کا سافٹ ویئر بھی کر دیا. لیکن اگر آپ نے وہ انسٹال ڈیٹا بیس سافٹ ویئر اونلی کیا تھا جو میں نے یہاں پہ کیا، تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا. یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. سو اف یو انسٹال تو اٹ ول ڈو آل دا تھنگس. دین یو ول ہیو ٹو ڈو دس. ٹھیک ہے. دین لسنر ایڈ کرتے ہیں. لسنر کا نام کوئی پوچھتا ہے، بائی ڈیفالٹ میں لسنر کا نام لسنر ہی ہوتا ہے، آپ جو مرضی دے دیں، ڈیفالٹ ہی جانے دیتے ہیں. نیکسٹ لسنر کی ایک پورٹ ہوتی ہے جس کے اوپر وہ لسن کر رہا ہوتا ہے، بائی ڈیفالٹ 1521 ہوتی ہے، ڈیفالٹ ہی جانے دیں گے. وہ کہتا ہے یہ پورٹ آلریڈی یوز ہو رہی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں جی چلیں 1522 یوز کر لیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کرتے ہیں، نیکسٹ اینڈ فنش. تو ہمارا لسنر کریٹ ہو گیا. انہیں ایک لسنر کریٹ کر دیا. ہم وہ سمپلی کرتے ہیں LSNRCTL اسٹیٹس. اسے کیا کیا جی، یہ ایک لسنر چل رہا ہے اور اس وقت اپ اینڈ رننگ ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ایرر دیتا نا تو پھر کمرے میں لسنر نہیں چل رہا. یہ کیا کرے گا، ان کمنگ ریکویسٹ کو لسن کرتا ہے. آپ جب بھی کوئی یوزر کنیکٹ ہونے جاتا ہے، یوزر پاسورڈ دیتا ہے تو ریکویسٹ لسنر کے پاس آتی ہے. لسنر اس کے لیے یوزر سرور پروسیس کریٹ کرتا ہے، پھر اس کو ہینڈ اپ کرتا ہے. پھر اس کے بعد یوزر پروسیس سرور پروسیس آپس میں ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. یہ ایکچولی یہ کنیکٹیوٹی کراتا ہے ڈیٹا بیس کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو آگے اس کا ایک چیپٹر ہے پورا نا، اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کریں گے. ابھی ہم جسٹ کریشن دیکھ رہے ہیں، اس کو دوبارہ سے بھی کریٹ کریں گے لیکن اس چیپٹر میں جاتے ہیں. جب آپ نے لسنر کنفیگر کر لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ٹول ہے DBCA، ڈیٹا بیس کنفیگریشن اسسٹنٹ. یہ لوور کیس میں ہی آپ نے دینا ہے کیونکہ اسی نام سے اس کو ایگزیکیوٹیبل ہے. انٹر کریں گے، یہ انووک ہو جائے گا ڈیٹا بیس کنفیگریشن اسسٹنٹ. اگر آپ کی انوائرمنٹ صحیح سیٹ ہے نا، اوریکل ہوم، اوریکل سیٹ، پاتھ، یہ سارے صحیح سیٹ ہوتی ہیں، اٹھا لے گا صحیح. ادروائز ایرر آئے گا کہ کمانڈ ناٹ فاؤنڈ. کمانڈ ناٹ فاؤنڈ کا میسج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ پروفائل میں ایشو ہے. یا then you will press the next. It will say create database create کرنی ہے، ڈیلیٹ کرنی ہے. ڈیلیٹ والا آپشن ہائی گریڈ وہ گرے آؤٹ ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی ڈیٹا بیس آلریڈی نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، نئی ڈیٹا بیس کریٹ کرتے ہیں.
وہ پوچھتا ہے جنرل پرپز کرنی ہے, کسٹم کرنی ہے, ڈیٹا ویئر ہاؤس کرنی ہے. ہم جنرل پرپز کر لیتے ہیں. یہ ڈفرنٹ طرح کی کریں گے تو ایس جی اے کے سائزز ڈفرنٹ رکھ دے گا, بلاک سائز ڈفرنٹ رکھ دے گا, ایڈ ہو. اگر آپ ڈیٹا ویئر ہاؤس کریں گے تو ڈیٹا ویئر ہاؤس کے ساتھ سے کرے گا. جنرل پرپز کریں گے تو کنفیگریشن ڈفرنٹ رکھے گا. کسٹم رکھیں گے تو آپ سے ہر چیز آپ سے پوچھے گا. ہم جنرل پرپز رکھتے ہیں. نیکسٹ کرتے ہیں ڈیٹا بیس کا نام. ہم لیٹ سے رکھ دیتے ہیں جی جو بھی نام رکھنا چاہیں. ہر ڈیٹا بیس کا ایک نام ہوتا ہے. ہم DB11G رکھ لیتے ہیں. میکسیمم ڈیٹا بیس کا نام 8 کریکٹر لانگ ہو سکتا ہے. 8 کریکٹر سے زیادہ لانگ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ہم اس کو DB11G رکھ لیں. نیکسٹ کرتے ہیں. دین یہ پوچھا جی انٹرپرائز مینیجر کنفیگر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم نے کنفیگر کرنا چاہتے ہیں. نیکسٹ کرتے ہیں. پاسورڈس یہ یوزرز بنا دے گا بائٹ فارٹ. سسٹم DBS NFP اور سس مین کے نام سے یہ بائٹ فارٹ یوزرز بن جائیں گے. اس میں سے سس یوزر تو آپ کو پتا ہے, باقی یوزر ابھی ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو سب کے الگ الگ پاسورڈ بھی دے سکتے ہیں, سیم پاسورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو میں سب کے پاسورڈ دے رہا ہوں اوریکل. ٹھیک ہے, جو مرضی دے دیں, بعد میں چینج ہو سکتے ہیں. نیکسٹ کریں. وہ کہتے ہیں پاسورڈ کمپلیکس نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے چلو دیں. ہم ڈیٹا فائلز کہاں پہ رکھنی ہے, اسٹوریج پوچھ رہا ہے. ڈیٹا فائل آپ نے فائل سسٹم پہ رکھنی ہے یا آٹومیٹک اسٹوریج مینجمنٹ پہ رکھنی ہے. آٹومیٹک اسٹوریج مینجمنٹ ابھی ہم نے کنفیگر نہیں کیا ہوا. لاسٹ جو کلاس ہماری چل رہی تھی نا دوسری, اس میں آٹومیٹک اسٹوریج مینجمنٹ میں رکھ کے کنفیگر کر رہے تھے. تو ہم ابھی فائل سسٹم پہ رکھیں گے. آپ جب ایڈمن 2 اسٹارٹ کریں گے تو اس میں آپ یہ کریں گے. نیکسٹ کرتے ہیں. فلیش ریکوری ایریا. ٹھیک ہے جی, کنفیگر کرتے ہیں. نیکسٹ کرتے ہیں. سیمپل اسکیماس والا آپشن چیک کر دیں گے تو کیا کرے گا, وہ ساتھ میں HR کا یوزر بنا دے گا. اس میں ٹیبل پہ اگر آپ نے یہ آپشن سلیکٹ نہ کیا تو HR کا یوزر نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ کرتے ہیں. دین یہ سائزز پوچھا کہ SGA کا کتنا سائز رکھے. ٹوٹل آپ کے پاس جو میموری ہے وہ ہے 2016 MB. اس میں سے وہ اسے SGA کو جو میموری دی ہے 806 MB دے دی. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو ڈیفالٹ جانے دیں گے, بعد میں چینج کرتے رہیں گے. سائزنگ میں وہ پوچھے جی بلاک سائز 8192 بائٹس کا رکھا ہے, یعنی 8 کلو بائٹ. تو آپ کو یہ چینج نہیں کرنے دینا کیونکہ آپ نے جو ٹیمپلیٹ سیٹ کی تھی نا وہ جنرل پرپز کی تھی. اگر آپ کسٹم کرتے ہیں نا تو یہاں پہ آپ کو آپشن دیتا ہے کہ آپ بلاک سائز چینج کر سکتے ہیں. پروسیسز میکسیمم کتنے پروسیسز ڈیٹا بیس سرور کے ساتھ ایٹ اے ٹائم کریٹ ہو سکتے ہیں 150, یعنی کہ میکسیمم 150 یوزر ایک وقت میں ڈیٹا بیس سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. دین کنیکشن موڈ ڈیڈیکیٹڈ سرور موڈ میں رکھنا ہے یا شیئرڈ موڈ میں رکھنا ہے. تو ہم ڈیڈیکیٹڈ موڈ میں رکھیں گے. شیئرڈ موڈ کا پتہ ہے نا, ایک سرور پروسیس ملٹیپل یوزرز کو کر رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ کیا کریں گے, جب ڈیٹا بیس کریٹ کریں گے یہ کنٹرول فائلز کریٹ کرے گا. اس نام سے کنٹرول فائل ان لوکیشنز پہ کریٹ کرے گا. یہ ڈیٹا فائلز کریٹ ہوں گی ان لوکیشنز پہ. یہ ریٹولا گروپس کریٹ ہوں گے 3, ان میں ایک ریٹولا فائل ہوگی. یہ آپ کو ساری ڈیٹیل بتا رہے ہیں. نیکسٹ کریں گے. اور وہ آپ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ڈیٹا بیس ابھی کریٹ کرنی ہے, اس کو سیو کر دینا ہے. تو ہم اس کو فنش کر دیں گے تاکہ ابھی کریٹ ہوئی. آپ کو سمری دکھا دے گا آپ نے کیا کیا آپشن سلیکٹ کیے. ٹھیک ہے, سمپلی آپ اوکے کر دیں گے تو ڈیٹا بیس کریشن اسٹارٹ ہو جائے گا. اوکے جی, ونس آپ کا ڈیٹا بیس کریٹ ہو گیا تو یہ آپ کے پاس انفارمیشن آ جائے گی کہ یہ ڈیٹا بیس کریٹ ہو گیا اس نام سے. یہاں پہ اس کی پیرامیٹر فائل ہے. یہ ڈیٹا بیس کا کنسول ہے جس کے تھرو آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کو ایکسیس کر کے دیکھتے ہیں ذرا ایگزٹ. وہ ڈیٹا بیس ہمارا کریٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس ایک ٹول اویلیبل ہے EMCTL اسٹیٹس DB کنسول. ٹھیک ہے, یہ آپ کریں گے تو یہ آپ کو انٹرپرائز مینیجر, یہ ایک اوریکل کا گرافیکل ٹول ہے. وہی سارا کام جو ابھی تک کمانڈ لائن سے ہم کرتے ہیں وہی آپ اس کمانڈ ٹول کے تھرو کر سکتے ہیں. یہ آپ کو جب آپ EMCTL اگر آپ پہلی دفعہ جب ڈیٹا بیس اسٹارٹ اپ کر رہے ہوں گے نا تو سب ڈیٹا بیس اسٹارٹ کرنے کے بعد آپ کریں گے EMCTL اسٹارٹ DB کنسول. EMCTL اسٹیٹس DB کنسول سے بتائے گا کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. EMCTL اسٹاپ DB کنسول سے آپ اس کو اسٹاپ کر سکتے ہیں. اس وقت آپ کو بتا رہے جی کہ اوریکل انٹرپرائز مینیجر از رننگ. ٹھیک ہے, اور آپ کو URL بتا رہا ہے HTTPS Linux DB1 oranet.com 1158. یہاں تک آپ یہ جو URL ہے اس کو کاپی کر لیں گے جی, کیونکہ آگے وہ نا وہ اگر وہ کریں گے تو آپ کی اس کو ڈیٹیلز بتا رہا ہوگا. ہم نے جسٹ انٹرپرائز مینیجر میں لاگ ان ہونا ہے تو ہم سمپلی اس کو کاپی کریں گے اور ایک براؤزر اوپن کریں گے. یہ براؤزر کہاں سے اوپن ہوگا؟ یہ اسی مشین کے اوپر آپ ریموٹلی بھی اوپن کر سکتے ہیں, کسی مشین پہ بھی کر سکتے ہیں اگر وہ نیٹ ورک کے اوپر ہے. تو میں آپ کے کیس میں ورچوئل مشین پہ یا براؤزر کے تھرو آپ ایکچولی ضروری نہیں ہے ورلڈ کے تھرو کنیکٹ کریں. براؤزر کے تھرو آپ جو نا ویب پیجز ایکسیس کر سکتے ہیں. وہ ہوتے ہیں HTML. تو آپ کی اس سرور کے اوپر نا وہ
HTML پیجز بنا کے بن دیے, ایک ویب سرور بن گیا اس مشین کے اوپر, ڈیٹا بیس بھی سرور بھی ہے, ویب سرور بھی ہے. اب آپ اسی کو اسی مشین کے اوپر یا ایٹ لیسٹ اپنے نیٹ ورک کے اوپر اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اب وہ URL یہاں پہ دیں گے, وہ سمپلی انٹر کر دیں گے. پہلی دفعہ کہیں گے تو آپ کو یہ میسج دے گا, سیکیور کنیکشن فیلڈ. آپ نے سمپلی یہ کیا کرنا ہے, ایکسیپشن ایڈ کرنی ہے. ایڈ ایکسیپشن, گیٹ سرٹیفکیٹ, کنفرم سیکورٹی ایکسیپشن. یہ ایک دفعہ پہلی دفعہ کریں گے جب ایکسیس کریں گے, کیونکہ وہ سیکیور ایکسیس ہے نا, تو وہ کہہ رہا ہے یہ پیج سیکیور نہیں ہے, یہ پیج اسی مشین میں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں اس میں انٹرپرائز مینیجر اوپن کر دیا. اس میں اب آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں سس یوزر سے یا سسٹم یوزر سے. دو پاورفل یوزر ڈیٹا بیس میں کریٹ ہو جاتے ہیں, ایک سس اور ایک سسٹم. ہم سسٹم یا سس دونوں میں سے کسی سے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں, سسٹم اور اوریکل کریں گے. اگر آپ سس سے کنیکٹ کریں گے تو پھر اب یہاں پہ آپ نے کرنا ہے سس DBA. ٹھیک ہے, اگر سسٹم سے کریں گے تو پھر نارمل کریں گے. لاگ ان کرتے ہیں. یہ آپ کے پاس جی مین پیج ہے جس میں آپ کو بتا رہے جی اس پر ڈیٹا بیس اپ اینڈ رننگ ہے. اس تاریخ کو ڈیٹا بیس ٹائم کو آپ کو تھی, ڈیٹا بیس کا نام یہ ہے, اس کی ریلیز یہ ہے, مشین کا نام یہ ہے جس پہ ڈیٹا بیس چل رہی ہے, لسنر اس نام سے ہے. اور دین آپ اس میں آپ کو CPU تھوڑی دیر میں CPU یوزیج بتا دے گا, ایکٹیو سیشنز بتا دے گا. پھر آپ کو یہ بتا رہے جی کہ ڈائگنوسٹک سمری, کوئی ایشوز بھی ہے ڈیٹا بیس میں پراپر چل رہی ہے. اسپیس میں آپ کو بتا رہا ہے کہ اسپیس اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسپیس کا بھی سب ٹھیک ہے. اویلیبلٹی کا مطلب ہے کہ ڈیٹا بیس اپ اینڈ رننگ ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, الرٹس میں آپ کو کوئی الرٹ نہیں دے رہا کہ ڈیٹا بیس میں کوئی مسئلے ہیں یا کیا ہے. اسی طریقے سے پرفارمنس کے ٹیب پہ جائیں گے, یہاں پہ آپ کو پرفارمنس کے اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوگا کہ اس وقت ڈیٹا بیس میں کیا ہو رہا ہے. آگے چل کے ہم ہر چیپٹر میں دیکھیں گے. اویلیبلٹی میں آپ جائیں گے تو اس میں آپ کو ڈیٹا بیس کا بیک اپ لینا ہے, ریکوری کرنی ہے, تو وہ سارا کام جو کمانڈ لائن سے آپ کر سکتے ہیں وہ ادھر سے گرافیکلی کر سکتے ہیں, کلک پیسٹ. ٹھیک ہے, ہاں. پھر سرور میں جائیں, ہاں ہر ڈیٹا بیس کا اس طرح کا ٹول ہوتا ہے. اوریکل کا اس طریقے سے ایسکیول سرور کا بھی ہے, تو وہ آپ کو ٹولس دیتے ہیں چیزیں مینیج کرنے کے لیے. آپ ٹیبل اسپیسز کریٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا فائلس کریٹ کر سکتے ہیں, ریڈولر گروپس کریٹ کر سکتے ہیں, اینڈ سو بہت سارے کام کر سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, ڈپینڈ کرتا ہے. آپ شروع میں کمانڈ لائن پہ کریں گے, بعد میں جب آپ تھوڑی سی ایکسپرٹیز آ جائیں گی تو پھر اس پہ بے شک موو ہو جائیں, ادروائز وہ کمانڈ آپ کو بھول جائے گی. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ ڈائریکٹ. ہاں میں آپ اس کو یوز کرتے ہیں, ہاں اس کو بھی یوز کرتے ہیں, وہ مکس ہے. کبھی اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کمانڈ لائن پہ کر رہے ہوتے ہیں, تو مکس ہے. میں تو ادروائز یوزلی جو نئے DBAs ہیں وہ زیادہ تر اسی کو یوز کرتے ہیں کیونکہ آسان ہے نا, آپ کو چیز کو ریممبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی یوزر کریٹ کرنا ہے فار ایگزامپل, تو آپ سمپلی یوزرس پہ کلک کریں گے, یوزر اینڈ سو آن. بالکل. اب یہاں پہ آپ دیکھے گا ایک پیج دے گا, آپ نے آلریڈی کریٹڈ سارے یوزرز اس نے دکھا دیے, اور کریٹ پہ کلک کریں گے, وہ آپ کو پوچھے گا یوزر نیم کیا ہے, یوزر کا نام دیں, پاسورڈ اس کا دیں, کون سی ٹیبل اسپیس اس کو دینی ہے, ٹیبل اسپیس کا نام دیں, اور اوکے کر دیں. وہ ٹیبل اسپیس کریٹ کرے گا. یوزرس کو رائٹس دینے ہیں, کون سے رولز دینے ہیں, کون سی سسٹم پریویلیجز دینی ہے, کون سی آبجیکٹ پریویلیجز دینی ہے, کون سی ٹیبل اسپیسز پہ کوٹاز دینے ہیں, ایک ہی جگہ پہ سارا کام کر سکتے ہیں. اوکے کریں گے, یوزر کریٹ بالکل بالکل. یہ ایک ٹول ہے جس کے تھرو آپ ڈیٹا بیس کی ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں. تو دس از کالڈ اوریکل انٹرپرائز مینیجر. اوریکل انٹرپرائز مینیجر. تو آج 3 ٹولز ہم نے پڑھے. اوریکل نیٹ کنفیگریشن اسسٹنٹ جس کے تھرو آپ لسنر وغیرہ کنفیگر کرتے ہیں, اوریکل ڈیٹا بیس کنفیگریشن اسسٹنٹ جس کے تھرو آپ ڈیٹا بیس کریٹ کرتے ہیں, اور اوریکل انٹرپرائز مینیجر جس کے تھرو آپ اس کی ڈیٹا بیس کی مینجمنٹ کرتے ہیں, اور SQL پلس ہم آلریڈی یوز کر چکے ہیں جس کے تھرو آپ 4 ٹولز آپ پڑھ چکے ہیں اوریکل کے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا 3rd چیپٹر کلیئر ہو کور ہو گیا جی. مطلب اس لیکن وہ اس میں لکھنی پڑے گی, وہ ایک ونڈو آپ کو دے گا, تو میں پھر آپ کو جوائن لکھنے پڑیں گے. ہاں وہ کیوریز آپ کو لکھنے پڑے.